أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بنا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ ہو سکتا ہے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان دونوں کے علاوہ دو اور بات ہوں گی، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ دونوں انتہائی سبز ہوں گے جیسے سیاہ. بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں کے اندر ابلنے والے دو چشمے ہوں گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں کے اندر بہت سے میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان جو پچھلی مرتبہ آخری آیت تھی کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، کہ دنیا کے اندر انہوں نے بھلائی کی، نیکی کی، اللہ کی عبادت کی، عبادت کے اوپر جمے رہے، اللہ کے بندوں کی مدد کی، اس کا بدلہ احسان یعنی جنت ہی. احسان اردو میں ہم اپکار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں عربی میں اپکار کے لیے بھی آتا ہے، لیکن خاص طور سے نیکی کو بہت زیادہ خوبی کے ساتھ کرنا، اس کے لیے احسان کا لفظ آتا ہے. دو احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. ایک تو مشہور حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ بہت لمبی حدیث ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے علاوہ حدیث کی تمام کتابوں میں بالکل شروعات میں یہ حدیث آئی. اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تمام احادیث کا خلاصہ ہے. جیسے سورہ فاتحہ ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی پوری کتاب کا خلاصہ ہے. اس طرح یہ حدیث ہے وہ تمام احادیث کا خلاصہ ہے. تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے الگ الگ سوال کی انسانی شکل میں آ کر، تاکہ لوگ جان سکے دین کے بارے میں. ایک سوال یہ کیا مل احسان، تیسرا سوال تھا کہ احسان یعنی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یعنی کیا؟ احسان یعنی نیکی جس کو انتہائی خوبی کے ساتھ کیا جائے، نیکی کرنا اور وہ بھی اس کا جو اچھے سے اچھا طریقہ ان سے کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. تو پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترى، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو احسان یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں آیت پڑھی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر صحابہ کرام کو پوچھا هل تدرون ما قال ربكم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے. آج مرتبہ کسی بات کا پتا ہو تو بھی ایک دم جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بھی بڑوں کا احترام
جانتے ہو تو بھی ہاں مجھے پتا یہ نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو میرے بندوں کو ایمان کی نعمت دی اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو احسان کا مطلب کیا؟ ایمان، کیونکہ سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہی ہے. تو فرمایا کہ اس کا بدلہ، اور دوسرے احسان کا مطلب کیا؟ جنت، کہ جو انہوں نے برائیاں کی اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرضی. یہاں پہلی دو جنتوں کا تذکرہ پورا ہوا. اب آگے آ رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ وہ اور باغات ہوں. جنت کا ترجمہ کرتے ہیں باغ، مولانا کبھی صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا. پہلے دو باغات جن کا تذکرہ ہوا وہ تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ جو بہت چوٹی پر پہنچے ہوئے ہوں گے، جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اور بہت اونچے درجے کے نیک لوگ ہیں ان کے لیے. اب پھر عام مومنین کے لیے یہ دوسری دو جنتیں. تو یہاں پہلی دو جنتوں کا تذکرہ ختم ہوا الجزاء الاحسان کے اوپر. ایک اور بات، ایک نقطہ کہ جنتوں کا تذکرہ شروع ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے، اور یہاں پہلی دو جنتوں کا تذکرہ ختم ہوا. کل 16 آیتیں، اس میں 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ. اب دوسری دو جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس میں 17 آیتیں اور اس میں بھی 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ کا تذکرہ ہے. یہاں بھی 8 مرتبہ، یہاں بھی 8 مرتبہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ اس سے پہلے جو شروع کی شروع کی جو اللہ کی نعمتیں گزری، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، مشرق مغرب بنائے، سورج چاند بنایا، یہ سب کا ذکر ہوا. اس گروپ میں 8 مرتبہ اور یہ آلائے. پھر دوسرا حصہ شروع ہوا سَنَقْرُؤُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں. اور پھر ذکر ہوا کہ برے لوگوں کا انجام برا ہو. اس حصے میں فبیعتی آلائے 7 مرتبہ، پہلے میں 8 مرتبہ پھر 7 مرتبہ. اب یہاں پہلی دو جنتوں کا ذکر ہوا اس میں 8 مرتبہ، دوسری دو جنتوں کا ذکر ہے اس میں بھی 8 مرتبہ. ایسا کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. وہ دروازے تو کیسے ہوں گے، کیسے وہ گیٹ ہوں گے، کوئی انسان خیال نہیں کر سکتا. یہ کوئی انسان کو سمجھانے کے لیے بتائے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. اس میں سے ایک خاص دروازہ، اس کا نام ریان ہوگا، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہو. روزے دار اس دروازے سے، ریان نام کے دروازے سے داخل ہوں. یہ دروازے بعض لوگوں کو سارے دروازے بلائیں گے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ تمام دروازوں سے ان کے لیے پکار ہو جی آئیے آئیے آئیے. تو جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور جہنم کے 7 دروازے. پورے ہجر میں آیا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے سے الگ الگ طرح کی جماعتیں جائیں گی. وہاں 7 دروازے، تو 7 مرتبہ فبیعتی آئی. ایک نقطہ ہے کہ اس گروپ میں 7 مرتبہ فبیعتی آیا اور جنت کا تذکرہ دونوں حصوں میں 8 مرتبہ. تو جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. اسی طرح حضرت مولانا عبد الحمید قواسی صاحب نے معالم العرفان میں لکھا ہے کہ جنت کے جہنم کے 7 طبقے اور جنت کے 8، جہنم کے 7 طبقے. اسی آیت کی تفسیر لہا 7 ابواب میں انہوں نے فرمایا کہ جہنم والوں کے جہنم کے 7 طبقے ہوں گے، 7 گروپ. جیسے مثال کے طور پر مفسرین مثال دیتے کہ شرک والوں کی جماعت الگ ہوگی، زناکاروں کی جماعت الگ ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو جہنم کے 7 طبقے بھی 7 نام انہوں نے لکھے جہنم کے. جہنم، سقر، سعیر، لظا،
होतमा, हाविया, जहीम, ये कुल 7 नाम। हाविया सूरह रुकारिया में ये भी जहन्नम का नाम है। होतमा सूरह वैलुल लिकुल्ल में है, ये भी जहन्नम का नाम है। तो कुल 7 नाम शुमार करवाए और जन्नत के 8 नाम शुमार करवाए। जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, जन्नतुल अदन, दारुल सलाम, दारुल इकामा, लहुम दारुल इकामा, दारुल इकामा भी उसका नाम है। इस तरह कुल 8 नाम जन्नत के शुमार करवाए। तो यह एक नुक्ता है कि पहला ग्रुप यहाँ पहले जो 2 तरह की 2 जन्नतें जिनको दी जाएगी जो मुक़र्रबून होंगी, आगे की सूरत में उनके लिए बल्कि लफ्ज़ आता है वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइका मुक़र्रबून, उनके लिए जन्नतें। और फिर दूसरे ग्रुप के लिए ये दूसरी जन्नतें अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, उनके लिए दूसरी 2 जन्नतें। तो यहाँ पहली जन्नतों का जिक्र खत्म हुआ। आगे फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान, उसके अलावा 2 और बागात होंगे, 2 और जन्नतें होंगी। बाग ये अल्लाह की नेमतें कुरान करीम में भी, जैसे सूरह कहफ के अंदर बाग वालों का जिक्र है। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब। इसी तरह सूरह नून के अंदर इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नत इन्ना क़समू लयज़रिमुन्नहा मुस्लिहीन, वहाँ भी बाग का तज़किरा है। अहादीस में भी बाग का तज़किरा बेशुमार मरतबा आया है। तो बाग जो है अल्लाह की नेमत, जैसे वो हदीस मैंने बयान की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए तो अपने बाग के अंदर से वो गोशे ले आए खजूर। इसी तरह एक वाक़या आता है कि वो हदीस लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के हाईएस्ट दर्जे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक से तुमको जो चीज सबसे ज्यादा महबूब हो अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो हजरत अबू तलहा अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया। उनका एक बाग था लैरोहा नाम का बाग। कहा कि हुजूर ये बाग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा महबूब है और ये मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ, आप मशवरा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके जो करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, इनको 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 तकसीम कर दो। तो उन्होंने तकसीम कर दिया। कैसा बाग? हजरत हस्सान इब्ने साबित एक सहाबी शायर रसूल, उनके हाथ में जो हिस्सा आया था वो हजरत अमीर एक हिस्सा जो उनके हाथ में आया, हजरत अमीर मुआविया ने 1 लाख दिरहम में खरीदा, 1 लाख चांदी के सिक्कों। एक हिस्सा इतना तो कितना बड़ा हो। इसी तरह इनका एक और वाक़या आता है जो हिकायत सहाबा में भी मजबूर है। एक मरतबा अपने एक बाग से नमाज पढ़ रहे थे अबू तलहा अंसारी, और एक चिड़िया पर नजर पड़ गई जो इधर उधर जाने की कोशिश कर रही। बाग बहुत ज्यादा घना था तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा, नजर पड़ गई। ऐसा हुआ कि वो जहन से निकल गया कि चिट्ठी रखा दूंगी। जैसे ही नमाज खत्म हुई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास गई और कहा कि हुजूर इसी बाग ने मुझे अल्लाह से गाफिल कर दिया, मैं चाहता हूँ कि इसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। एक वाक़या आता है, इमाम गज़ाली ने एक दिलचस्प वाक़या लिखा है इहयाउल उलूम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर, हजरत अली के भाई के हजरत जाफर जो पहली मरतबा हबशा की हिजरत में गए, हजरत जाफर उनके बेटे थे अब्दुल्ला। हदीस में जो बड़े बड़े सही लोगों का नाम आता है उसमें, यानी तारीख में जो बड़े बड़े सही लोगों का नाम आता है उसमें से अब्दुल्ला इब्ने जाफर भी, जैसे हाशिम ताई का नाम आता। हाशिम ताई बड़े सही, लेकिन वो इस्लाम का जमाना नहीं पाया। उनके बेटे अली इब्ने हाशिम वो मुसलमान हो गए। इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने जुदान बड़े सही थे मदीना में, लेकिन उन्होंने भी इस्लाम नहीं पाया। हजरत अबू बकर के चचा होते अब्दुल्ला इब्ने जुदान, हजरत आयशा के भी चचा हुए, उनके वालिद के चचा।
اس لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن جدعان تو اتنی سخاوت کرتے، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہ لم یقل رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ کبھی اس طرح عبداللہ ابن جعفر کا واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے بڑے سخی یہ تابعین کے دور کی بات، صحابہ کرام کے وہ آخری دور کی بات، ایک مرتبہ مدینہ ایک باغ کے قریب سے گزر رہے، دیکھا ایک حبشی غلام درخت پر سے کام کرتے کرتے اترا، کہاں دیکھے کیا کرتا ہے، اتر کر درخت کے نیچے کھانے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی اپنا رومال کھول رہا، پوشاک کھول رہا تو ایک کتا آ گیا وہاں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے ایک روٹی کتے کے سامنے ڈال دی، کتا کھا گیا اور وہیں کھڑا رہا، دوسری روٹی ڈال دی، وہ بھی کھا گیا اور کھڑا رہا، تیسری روٹی ڈال دی، رومال بند کیا، پانی پیا، درخت پر چڑھے۔ عبداللہ ابن جعفر چھپے ہوئے تھے، وہ فوراً گئے اور پوچھا کتنی روٹیاں لائے تھی؟ کہا تین۔ تم کیا کھاؤ گے؟ کہے کیا بات کرتے ہو، ایک دن اللہ کے لیے بھوکے نہیں رہ سکتے؟ یہ کتا یہاں کا معلوم نہیں ہوتا، کہیں دور دراز سے آیا ہوا تھا، بھوکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے تلاش کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، اور پورا باغ خریدا، اس غلام کو بھی خریدا۔ کہاں کہ عبداللہ سے زیادہ سخی اگر کوئی مدینہ میں ہے تو یہ آدمی، اللہ کے راستے میں اتنا تم خرچ کرتے ہو نہیں، اخلاص تمہارا کیا؟ تو پورا باغ اس غلام کو دے دیا اور اس کو آزاد کر دیا کہ کیا۔ تو یہ باغات کا تذکرہ احادیث میں بھی آتا ہے، یہاں آیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ دو اور باغات ہوں گے۔ پہلے دو باغ، یہ دو باغ، پہلے باغ جیسا کہ فرمایا مقربین کے لیے ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، مفسرین لکھتے ہیں۔ دوسرے دو باغ عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، عام اہل جنت کے لیے۔ یہیں سے مغلوں کا ایک باغ بنانے کا کانسیپٹ تھا جس کو کہتے تھے چہار باغ۔ چار باغ جنت کے سورہ رحمان میں چار باغات کا تذکرہ ہے، تو مغل لوگوں نے بہت سارے باغات 4 حصوں میں بنائے اور اس کو کہتے تھے چہار باغ۔ جیسے بابر کا مقبرہ ہے کابل میں، بہت شاندار 4 حصوں پر باغ ہے، وہی 4 باغ کے کنسپٹ کے اوپر بنا ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ جہاں ہے لاہور میں، وہی 4 باغ کے کنسپٹ پر بنا ہوا بھی موجود ہے بہت۔ اسی طرح لاہور کا شالیمار باغ، بڑے بڑے باغات انہوں نے بنائے۔ لاہور کا شالیمار باغ ورلڈ ہیریٹیج میں بہت اعلیٰ قسم کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی 4 باغ کے کانسیپٹ کے اوپر۔ آگرہ کا یہ تاج محل وہ بھی 4 باغ کے کانسیپٹ کے اوپر بنا ہوا۔ یہ ایران سے یہ بات آئی 4 باغ والی، اس لیے یہ فارسی میں اس کو 4 باغ کہتے ہیں کہ 4 باغات۔ تو پہلے 2 باغات وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ 2 باغات مقربین کے لیے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہاں سے دوسری قسم کے اہل جنت کا تذکرہ شروع ہوا۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ 2 اور باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، اتنے دھنے ہوں گے، اتنے دھنے ہوں گے کہ وہ ہوں گے سب گرین ہوں گے لیکن وہ سیاہ معلوم ہوں گے، انتہائی سبز جیسے سیاہ۔ یہ ترجمہ کیا ہے حضرت شیخ الہند نے کہ اتنے زیادہ سبز ہوں گے، اتنے زیادہ گرین ہوں گے کہ وہ سیاہ معلوم ہوں گے۔
मुदहामतान सियाही मानी हम कि जैसे 5 दरख्त होते 2-4 पत्ते यहाँ 2-4 पत्ते वहाँ 2-4 पत्ते में, ऐसा नहीं, बल्कि ये इंतहाई घने उन पहली जन्नत वालों में भी ये बात आई थी कि वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता रहे उसके लिए 2 आजाद होंगे। वहाँ आया रवाता अफनान, हरी भरी शाखों वाली, और यहाँ आया बहुत ज्यादा घनी टहनियों वाली। बहरहाल यहाँ से ये दूसरी किस्म के अहले जन्नत का तज़किरा सूरत के हद तक इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहन्नम से नजात नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرما. یا اللہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ بڑا معبد کا عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ وہ عشرہ چل رہا ہے جس میں تو نے شب قدر کی مبارک رات رکھی ہے. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ تم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کا خوف رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. تیرا خوف نصیب فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما، سچائی عطا فرما، حیا والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، حرام سے حفاظت فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، وبا سے حفاظت فرما. یا اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام کی حفاظت فرما، پورے ملک والوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو اس وبا کے اندر چلے گئے، یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ وہ تو شہید ہیں. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں ان کا مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وبا سے نجات عطا فرما، آزمائش کو ختم فرما، امتحان کو ختم فرما، امن و امان قائم فرما، عافیت قائم فرما. یا اللہ ہمارے مرحوم مولانا یعقوب صاحب اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں ان کا مقام نصیب فرما. یا اللہ جو بھی علماء کرام ہمارے اس شہر سے پہلے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام کو ان کا جنت میں نصیب فرما. یا اللہ تمام سے ہم پر احسانات ہیں. یا اللہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم مسجد کو آباد کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں. یا اللہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں. یا اللہ ان کو بہت اونچا بدلہ عطا فرما. ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ گودرا کی بستی کے اوپر تیری رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما، وجن نازل فرما، عافیت نازل فرما. یا اللہ دعوت کے کام کو اس شہر سے چلا. یا اللہ دین کے کام کو چلا، غلط فہمیوں سے مٹانے کے کام کو اس شہر سے چلا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.